موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال عند سكرات الموت، سورة القيامة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك بلى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال كقوله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهكذا قالها هنا: كلا إذا بلغت التراقي. ويذكرها هنا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة ياسين. والتراقي جمع ترقوت وهي قريبة من الحلقوم. ترقوت جو ہے اصل میں یہ نہر سے لے کر یہ عاتق کا حصہ ترقوت ہوتا ہے، حلقوم کے قریب. وقیل من راق قال اکرم بن عباس نے: ای من راقی یرقی. ایک قول اس میں یہ ہے، جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اب وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی پڑھنے والا جو پڑھے جھاڑ پھونک کرے، جیسے کہ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ من راق یرقی، کوئی ہے پڑھنے والا جو مجھ پہ پڑھے. وقال وکذا قال ابو قلابہ وقیل من راق ای طبیب شاف، کوئی ہے طبیب، کوئی ہے حکمت والا، حکیم، علاج کرنے والا یا پڑھائی کرنے والا. وقذا قال قتادہ والضحاک بن زید قال فی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا روح بن المسیب ابو رجاء الکلبی حدثنا عمرو بن مالک عن ابی الجوزاء عن ابن عباس. وقیل من راق قیل من يلقى بروحه ملائکۃ الرحمۃ ام ملائکۃ العذاب. وعلى هذا يكون من كلام الملائکہ. اب یہاں یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو قول ہیں.
ایک قول تو یہ ہے کہ جب علاج اور دوائیں ختم ہو گئیں تو اب آدمی کہتا ہے یار کوئی پڑھنے والا بلاؤ، کوئی پڑھنے سے مجھے نجات مل جائے۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ تھا کہ بھی کون ہے جو اس کی روح کو لے کے جائے گا، رقا یرقی سے، کیونکہ جب بھی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ ملائکۃ الرحمت بھی ہیں، ملائکۃ العذاب بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کہیں گے اس کے روح کو کون لے جائے گا، یعنی ملائکۃ الرحمت لے جائیں گے یا ملائکۃ العذاب لے جائیں گے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، لیکن ان دو قولوں میں یاد رکھو پھر فرق ہوگا۔ پہلے قول پہ یہ ہے وکیل من راک، یعنی یہ وہ خود جو مرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ پہ جھاڑ پھونک کرنے والا، اور دوسرا قول یہ ہے وکیل من راک یعنی یرقی، اس کا معنی ہے کہ یہ قول ملائکہ کی طرف سے کہ فرشتے کہیں گے کہ اس کو روح کو اوپر لے کے کون جائے گا، ملائکۃ الرحمت ام ملائکۃ العذاب۔ ایک بات اس میں سمجھیں کہ بھئی جو مومن کی روح ہے لا شک فی ذالک، اس کو ملائکۃ الرحمہ لے کے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جو کافر کی روح ہے اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دونوں ملائکۃ الرحمہ ملائکۃ العذاب دونوں ملک الموت کے ساتھ۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا معاملہ یعنی الجھن میں ہے، ایک ہے پکا مومن، ملائکۃ الرحمہ لے جائیں گے، اچھی طرح دماغ میں بات کو رکھ لیں، اور ایک ہے پکا کافر ہے، موت کفر پہ آئی ہے، ملائکۃ العذاب لے جائیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہے تو مومن، یعنی وہ ایمان والا تو ہے، لیکن اس سے گناہ ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی سزا بڑی شدید ہے، تو وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ نہ مومن میں اختلاف ہے، جو مومن ہے، نہ کافر میں، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے ایک آدمی نے بنو اسرائیل کے زمانے میں، اللہ معاف کرے، 99 انسانوں کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اب جب 99 آدمی قتل ہو گئے تو من دل میں خیال آیا تھا، تو مسلمان کلمہ تو پڑھتا تھا کہ بھئی میں اگر توبہ کر لوں، کہتے ہیں توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو کیا میرے گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جائیں؟ وہ اسی مسئلے کو لے کے چلا، ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیا ہے، اب اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ کوئی کم علم آدمی تھا، سطحی معلومات رکھنے والا تھا، اس نے کہا بھائی تمہارے لیے کیا توبہ کا دروازہ ہے؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہ، جو آدمی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، اس کی سزا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا مہینا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا اہانت والا عذاب تیار رکھا ہے۔ تو نے کہا یہ تو ایک آدمی کے قتل پہ سزا ہے، تم نے تو 99 قتل کیا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، یہی مصیبت ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے نا عام پڑا ہوا آدمی، جیسے آج کل ایک وبا آ گئی ہے کہ جی ہم اردو ترجمہ پڑھ لیں گے، انگریزی میں ترجمہ پڑھ لیں گے، ہم تفسیروں کا مطالعہ کر لیں گے، ان باتوں سے نہیں مسائل حل ہوتے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے، وہ بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔
اگر صرف زبان جاننے سے مسائل حل ہو جاتے تو پھر قرآن اتارنے کے بعد پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف. اسی لیے وہ آدمی جو ہے نا پھر بھٹک جاتے ہیں. اچھا اس کو بھی پتہ نہیں کیا خیال ہے، اس نے کہا یار میری توبہ تو قبول نہیں ہوگی. حالانکہ اب قتل کی سزا الگ مسئلہ ہے، توبہ الگ مسئلہ ہے. بات کو سمجھیں، ایک ہے قتل کی سزا، وہ تو سزا بڑی سخت ہے، لیکن کیا اس کے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے یہ تو الگ مسئلہ ہے. اس نے سزا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ توبہ ہی نہیں ہے. اس کو اتنا عقل ہی اتنا تھا. اور نے کہا بھائی دیکھو میری توبہ تو قبول نہیں ہوتی، چلو پھر میں 100 تو پورا کر لوں. تلوار ماری اس کو بھی قتل کر دیا. تم بھی جاؤ ان کے ساتھ. جب توبہ قبول ہی نہیں ہونی، ایک کے قتل میں بھی اگر ہمیں عمر قید ہونی ہے، سزائے موت ہونی ہے، تو 100 آدمی کو مار کے کیوں نہ مرے؟ اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہوں گے. اس کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی میں نے واقعی گناہ تو بہت کر لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ جیسے وحشی جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا. اللہ اکبر، صرف شہید نہیں کیا تھا بلکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، حضرت کا یعنی بدن کاٹ لیا اور اندر سے آپ کا جگر نکال لیا. کیونکہ ہندا نے انتقام لیا تھا ابو سفیان کی بیوی نے، اس نے اس کو پیسے دے کے یہ قتل کروایا تھا. بہرحال قتل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کو بعض لوگوں نے آ کے مشورہ دیا کہ بھائی اللہ کے بندے تم اسلام قبول کر لو، اسلام سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے اس کو قرآن پڑھ کے بھی سنایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تو شرک کو معاف نہیں کریں گے نا، جو شرک پر مر جائے، کفر پہ مر جائے، اس کے لیے معافی نہیں. اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے معافی ہے. کہنے لگا بھی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہاں بھی تو شرط ہے نا کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے بخشیں گے. تو میرا تو گناہ اتنا بڑا ہے تو مجھے اللہ کیوں بخشنا چاہیں گے؟ میں تو سیدنا حمزہ کا قاتل ہوں. کہنے لگا بھائی اس پہ مجھے تسلی نہیں ہوتی. اب کچھ عرصے کے بعد پھر دوستوں نے اس کو سمجھایا خدا کے بندے اسلام لے آؤ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ. جو اسلام لائے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے عام گناہ تو معاف ہو جاتے ہوں گے، لیکن میرا تو گناہ بڑا ہے نا. میں تو سرکار دو جہاں کے چاچے کا قاتل ہوں، میں تو سید شہداء کا قاتل ہوں. پھر میں نے مسلح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر آپ کا کلیجہ نکالا، آپ کا جگر نکالا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے کی موت پہ آپ کے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چاچے کو اسی حال میں چھوڑ دیتا، اس کو دفن بھی نہ کرتا، تاکہ قیامت میں کہہ سکوں کہ میرا اللہ تیری توحید کے لیے دیکھو میرے چاچے کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. یعنی غصے میں. اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے قرآن میں جب آیت اتری
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، دیکھو یہ کتنا پیارا خطاب ہے کہ بندے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پہ زیادتی کی. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر زیادتی کرے، سزا تو اسے بھگتنی ہے نا. صرف دوسرے پہ زیادتی نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی زیادتی کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے پہ بھی قادر ہیں، کیونکہ وہ بخشنے والے ہیں، وہ بہت بڑے مہربان ہیں. جب یہ آیت وحشی کو سنائی گئی تو کہنے لگا ہاں اب امید لگتی ہے کہ اس میں آ گیا سارے گناہ، جیسے بھی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں کیسے ہوں. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ هل عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ اور پھر میں نام عرفت کو میں نے پہچانا ہے، قاتل سیدنا حمزہ، تم سیدنا حمزہ کے قاتل. انہوں نے کہا حضور میں اسلام لانا چاہتا ہوں. فرمایا اسلم، آؤ اسلام لے آؤ. جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا اللہ تم کو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا ہے، اب سارے گناہ معاف ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہادت پانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اگر کسی بندے کا آپ نے حق دینا، اگر آپ پر قرضہ ہے یا آپ نے کسی بندے کی آبرو ریزی کی ہے، کسی بندے کی غیبت کی ہے، وہ نہیں معاف ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. تو اب دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہے لیکن اسلام لے آیا، معاف ہو گیا. اب وہ بیچارہ تو مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس نے قتل کی شدت تو بیان کر دی لیکن توبہ والا پہلو نہ بیان کر سکا. اب اس کے دل میں پھر خیال آ گیا کہ بھئی حل لی من توبۃ، یار میرے لیے کوئی وہ یار میرا کوئی تو مجھے بتائے. ایک آدمی سمجھدار مل گیا، اس نے کہا بات کیا ہے، اس کو سنا ہے. اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، سامنے فلاں جگہ بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھو. تم ہر آدمی سے کیا مسئلہ پوچھتے پھر رہے ہو؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے کہ جو آدمی مل جائے تمہیں فتویٰ دے دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مجھے عالم کے پاس جانا چاہیے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو. اب وہ چل پڑا. خدا کی شان یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ گر گیا. اب جب گر گیا تو حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے کہ نعاب صدری ہی، اپنے سینے سے بھی وہ گھسٹ رہا تھا کہ میں کسی طرح عالم تک پہنچ جاؤں اور مسئلہ حل ہو جائے، لیکن روح قبض ہو گیا. اب ملائکۃ الرحمہ بھی ہے، ملائکۃ العذاب. ملائکۃ الرحمہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، بھئی اس کا روح ہم لے جائیں گے. ملائکۃ العذاب کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، ابھی توبہ کی تو نہیں ہے نا. اس کی روح کو ہم قبض کر کے لے جائیں گے. ملائکہ نے کہا بھی آپس میں اختلاف نہ کرو، ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ کے آگے درخواست رکھتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، آپ جانتے ہیں 100 کا قاتل ہے، اب آپ فرمائیں کہ ہم اس کو کدھر لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
شان ہے نا اس کی جی، وہ جل شانہ عز برہانہ، وہ بھی تو پھر کبھی اپنے بندوں کو نظارہ دکھلاتے ہیں نا، تو ورنہ اللہ کا حکم تھا حکم فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب شرط بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بات سنو، یہ جہاں بندہ پڑا ہے نا، اور جس بستی میں اس نے قتل کیے ہیں پیمائش کرو، اور یہاں پڑا ہے اور عالم کی جو بستی ہے اس کی بھی پیمائش کرو۔ اگر تو وہ عالم والی بستی قریب ہو جائے تو میرے بندے کو علیین میں لے جاؤ، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، اور اگر وہ قتل والی جگہ قریب ہو جائے تو پھر اس کے عذاب کے کھاتے میں اس کو لے جاؤ۔ کافر تو نہیں ہے کہ اس کا روح سجین میں جائے، لیکن جائے گا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دیتے، لیکن دیکھو اس میں کتنے مسائل ہوتے ہیں حدیثوں میں۔ اب جب فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو اللہ نے حکم دیا کہ ارض عالم قربی یا ارض العالم، میں عالم والی زمین سمجھ جاؤ، قریب ہو جاؤ، میں اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہوں۔ اب جب اللہ حکم دے زمین سکڑ گئی، اس کو کہتے ہیں طی الارض۔ حضور نے فرمایا میرا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، سفر آسان ہو جاتا۔ اب فرشتوں نے پیمائش کی، وہ قتل والی بستی دور ہو گئی، عالم والی قریب۔ اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اس کو میری رحمت میں داخل کرو۔ تو یہاں تو اختلاف ہو سکتا ہے، بات کو سمجھو۔ اور یہ حکم کیوں دیا گیا پیمائش کا؟ مسائل کو سمجھا کرو۔ آج کل مشکل ایسی ہوتی ہے، ایک آدمی، مجھے پورا نام اس کا نہیں آ رہا، تو پہلے وہ حنفی تھا، پھر جناب وہ کہنے لگا بھی نہیں یہ حنفی غلط ہے، بس میں تو حدیث پر عمل کروں گا، اہل حدیث بن گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا بھی حدیث کے اندر بھی مسائل ہیں بڑے، یہ حضور پاک کے زمانے سے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، 250 سال تک بھلا کس کو بات یاد رہ سکتی ہے؟ پھر وہ جناب اہل قرآن بن گیا۔ انہوں نے کہا جی حدیث مبارک جو ہے اس کی تدوین ہوئی ہے حضور کی وفات کے بعد، تقریباً 250 سال گزر چکے، تو 250 سال تک لوگوں کو حضور پاک کی بات کیسے یاد رہ گئی؟ ہو سکتا ہے کوئی بھول گیا ہو، کسی کو یاد ہو، کسی کو نہ ہو، کسی کو آدھی یاد ہو۔ اب وہ جناب اہل قرآن بن گیا۔ اس نے کہا بھائی قرآن چونکہ محفوظ ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل بھی نہیں ہے، بس میں تو صرف وہی مسئلہ مانوں گا جو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب حضرت صاحب قرآن پہ آ گئے، اہل قرآن بن گئے۔ اب قرآن پہ آ گئے، قرآن پہ غور کرنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر آدمی سے یہی بھائی بس قرآن جو قرآن کہے وہ ماننا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا یار قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لیکن یہ کیسا قرآن ہے؟ اس میں تو نماز کا مکمل ذکر بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، اس میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، احکام نہیں ہے، نہ اس میں نماز کے واجبات ہیں، نہ سنن ہے، نہ مستحبات ہیں، تو نماز پڑھنے کا حکم ہے بس۔ کہنے لگا جناب یہ کیسا قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر بھی کہتا ہے کہ اے میرے نبی عورتوں کے لیے تم نعوذ باللہ قسمیں کھا لیتے ہو؟ تو جب نبی ایک عورت کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا لے تو یہ تو نبی کی توہین ہو گئی۔ اب اہل قرآن جو حضرت بنے اب جناب قرآن سمجھ آئے،
مگر قرآن کہتا ہے زکات دے دو، کہنے کہ زکات تو دے دیں بھائی، کتنا دے دیں؟ قرآن میں تو زکات کا نصاب بھی نہیں ہے۔ قرآن میں حج کا حکم تو ہے، لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر تم احرام کی حالت میں خوشبو لگا لو تو تم پہ دم پڑے گی، کپڑے پہن لو تو دم پڑے گی، بال مڈالو تو دم پڑے گی، ناخن کاٹ لو تو دم پڑے گی۔ یہ تو کہیں نہیں ہے۔ تو حج ہی نہ نماز مکمل نہ حج مکمل، تو قرآن کیسے مکمل ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت کافر ہو گئے۔ اسی لیے اب یہ حدیث میں کیوں آیا کہ پیمائش کرو؟ سبق دیا گیا کہ اگر ظالموں کے قریب رہو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، اور اگر اہل علم کے قریب جاؤ گے تو پھر اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے۔ اس لیے اپنا تعلق اہل علم سے رکھو، اپنا تعلق جو ہے ظلم سے نہ رکھو، کافروں سے نہ رکھو، گستاخان رسول سے نہ رکھو، گستاخان صحابہ سے نہ رکھو، اپنا تعلق ان سے رکھو جو صحیح معنی میں صادقین ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بچ جاؤ۔ اب اگر وہ شریف آدمی کسی عالم کی خدمت میں چلا جاتا، وہ اس کو سمجھا دیتے اللہ کے بندے قرآن پاک جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، لیکن آخر قرآن کو محفوظ کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے محفوظ کیا ہے، اور حدیث رسول کو بھی تو محفوظ صحابہ نے کیا ہے۔ قرآن پاک کو صحابہ نے تابعین تبع تابعین کے پاس آیا، پھر ائمہ فقہا کا درجہ آیا۔ یاد رکھو، فقہا پہلے آئے ہیں اور محدثین بعد میں ہیں۔ اور پھر محدثین کی تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے بارے میں ایک تو وہ ثبوت پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے۔ حدیث میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھو۔ حدیث کا ثابت ہونا، اس مسئلے پہ دلالت ہونا، اور اس سے مسائل کا استنباط، اس کی فقہ ہونی، تین چیزیں ہیں۔ تو محدثین نے تو حدیث کے ثبوت پہ زندگی گزار دی، فقہا نے باقی دو چیزوں کو بھی ساتھ بحث کی۔ تو اب ہم جب ان کے دروازے پہ آئیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ دور تو آنا تھا نا۔ حضور پاک نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ گمراہوں کو اپنا امام بنائیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ تو پہلے ہی گمراہ تھے۔ آج وہی دور آ گیا، یعنی خدا کی شان دیکھو کہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، وہ جناب تعلیم حاصل کرے، امتحان پاس کرے، امتحان کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کی دیر نگرانی پریکٹس کرے، اس کے بعد کہیں جا کر اس کو کام کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ انجینئر ایسے نہیں بن سکتا۔ صرف قرآن کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی مولوی بن جاتا ہے۔ ہر آدمی عالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے، فقہا نے، محدثین نے شرط رکھی ہے کہ جس بندے کو 14 علم اللہ نے نصیب نہ کیے ہوں وہ قرآن و حدیث پر کبھی بحث نہیں کرے، پہلے 14 علم حاصل کر۔ اگر ان 14 علوم پہ اس کو دسترس ہو جائے تو اب پھر قرآن کو سمجھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اس بچے کو، اس بیچارے کو مسئلہ سمجھ رہا ہے، حضرت نے کہا جی تم نے قتل کیا، اس کی سزا یہ حد، وہ یہ نہ سمجھا بھائی سزا کی شدت الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے۔ جب توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے
تو قتل بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اب قتل میں حقوق العباد ہے تو وہاں اللہ نے 100 قتل معاف کر دیے، تو جن کا حق بنتا ہے اس کو اللہ خود راضی کرے، یہ نہیں ہے کہ ان کو حق نہیں دلایا جائے گا۔ جیسے گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ بھائی جتنے لوگوں پہ قرضے ہیں وہ بادشاہ دے دے، کتنے لوگوں کو ہر سال چھوڑتے ہیں، بادشاہ اعلان کر دیتا ہے بھئی جو لوگ جیلوں میں قرضے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی فہرست بنا اور قرضہ بادشاہ دے دیں گے۔ اب بادشاہ نے دے دیا تو حق والے کو تو حق مل گیا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے، تو اب یہ مسئلہ، یہ ساری بحث میں نے کیوں کی ہے، اس کو سمجھو کہ اس کہتے ہیں کہ ملائکۃ، بھائی ملائکۃ عذاب، ملائکۃ الرحمت وہاں اختلاف کر سکتے ہیں جہاں ایسا معاملہ ہو جیسے قاتل کا مسئلہ تھا، لیکن یہاں تو قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ تو کافر ہے، اس کے لیے ملائکۃ الرحمہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے؟ بات سمجھو، یہ ساری بحث میں نے اس لیے کی ہے خدا کرے تو ایک آیت سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ میرے لیے نجات کا رستہ بن جائے گا۔ بھئی یہاں تو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اللہ نے اس کا رد کیا کہ اچھا تم تکذیب کرتے یوم یحسب الانسان ان یترک سدی، تو یہاں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں اس کے 2 جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی پہلا قول جو ہے وہی راجح ہے کہ قیل من راق، کیونکہ اب عمل کا تو وقت نہیں رہا ہے، اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے کوئی پڑھنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کو بلائیں وہ آ کے پڑھے شاید میں بچ جاؤں، تو پہلا قول ہے تو پھر وہ اعتراض ختم ہو گیا۔ اگر دوسرے قول پہ آئے قیل من راق، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ہوتا تو مسلمان ہے لیکن قرآن کے بعض احکام کی تکذیب کر دیتا ہے کہ میں سارا قرآن تو مانتا ہوں لیکن رجم والا مسئلہ نہیں مانتا، میں سارا قرآن مانتا ہوں لیکن چور کے ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ میں نہیں مانتا، میں سارا قرآن تو مانتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ نہیں مانتا، میں عشر نہیں مانتا، تو کسی ایک چیز کی تکذیب کر دیتا ہے تو وہ بھی کذب وتولی میں آ جاتا ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن کذب تو ہے، تکذیب دوسرے بھی کی ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہوگا تو پھر دوسرا قول بھی صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کافر ہے تو کافر کے لیے تو معین ہے نا جی، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، حضور پاک نے فرمایا جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے وہ جنت میں جائے گا۔ اگر گناہ ہیں اللہ کی مرضی معاف کر دیں یا اللہ چاہے تو سزا دیں لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شرک پہ مر گیا وہ ہر حال میں جہنم جائے گا۔ اس لیے اگر اس سے یہ لے لیں، کیونکہ جیسے آ گیا نا حضور نے فرما دیا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرے جھوٹی کرے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت رکھو تو خیانت کرے، یہ منافق ہے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں منافق تو اور تھے، وہ تو منافق کافروں سے بھی گئے گزرے تھے، تو وہ منافق اعتقادی تھے اور یہ منافق عملی ہے۔ اس لیے پھر یہ علماء فیصلے کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی حضور کے زمانے میں جو منافق تھے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ عقیدے کے منافق تھے کہ ظاہر میں اسلام لیکن اندر کفر ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ ظاہر آتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا آپ کی رسالت، اللہ فرمایا میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں، اندر اسلام نہیں ہے ان کے، تو وہ عقیدے کا منافق ہے۔ اور یہ جو 3 نشانیاں حضور نے بتائیں یہ عمل کا منافق ہے،
تو عمل کے منافق جو ہے اس کے لیے تو معافی کی گنجائش ہے نا، لیکن جو عقیدے کا منافق ہے اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. اب ایک آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے، اب یہ تو نہیں کہ یعنی اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، مسلمان تو ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے اس کو جھوٹ سے بھی، لیکن مسلمان تو ہے نا جی. ایک آدمی ہے مال رکھا کسی نے امانت میں خیانت کر گیا، کھا گیا، مسلمان تو بہرحال ہے لیکن وہ خائن ہے. تو اس لیے نفاق عملی الگ ہے، نفاق اعتقادی الگ ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وبہذا الاسناد عن ابن عباس فی قوله تبارک و تعالی والتفت الساق بالساق، اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے وقت والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پنڈلی سے مل جائے، لفیف بانا ملنا ملانا، جب پنڈلی پنڈلی سے ٹکرائے، کیا مانا؟ التفت علیہ الدنیا والآخرہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اب اس پہ دنیا اور آخرت مل گئی، یہ مر رہا ہے، دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے، تو دونوں مل گئے. والتفت الساق بالساق وقضى قال علي بن ابي طلحه عن عباس رضي الله تعالى عنهما والتفت الساق بالساق يقول اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخره فتلتقي الشده بالشده الا من رحمه الله. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق کا معنی یہ ہے کہ اول یوم آخر یوم من ایام الدنیا، اب دنیا میں اس کا آخری دن ہے اور قیامت کا آخرت کا اس کے لیے پہلا دن ہے. تو دو سختیاں آ گئیں، ایک تو دنیا کا چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، مال دولت اہل اولاد چھوڑنا، یہ سختی، اور آگے پھر آخرت کی سختی. تو دو سختیاں مل گئیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا والتفت الساق بالساق. وقال اکرمۃ رحمۃ اللہ علیہ والتفت الساق بالساق الامر العظیم بالامر العظیم. وہ فرماتے ہیں کہ محاورہ عرب میں ساق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، جیسے کہتے ہیں قامت الحرب علی ساقہا، اب لڑائی جو ہے جی وہ اپنی پنڈلی پہ کھڑی ہو گئی، یعنی شدید ہو گئی. تو وہ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ امر عظیم ہے، ایک دنیا کی جدائی ہے اور پھر آخرت کا آگے آنا ہے. وقال مجاہد بلاء ببلاء، اس کے لیے دو مصیبتیں ہو گئی، ایک فراق دنیا اور ایک استقبال آخرہ. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی فی قوله تبارک و تعالی والتفت الساق بالساق ہما ساقاکا اذا التقطا. حضرت حسن بصری فرماتی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندے تیری دو پنڈلیاں جو ہیں جب موت آتی ہے، سانس نکلتی ہے، پنڈلی سے مل جاتی ہے، اس سے مراد یہی ہے، یہ تیری پنڈلیاں مراد ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ امر عظیم نہیں ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فی روایت ماتت رجلاہ فلم تحملہ وقد کان علیہما جوالا. حضرت حسن بصری فرماتی ہیں اب اس کی دونوں پنڈلیوں سے روح نکل گئی ہے، گویا کہ پنڈلیاں مر گئی ہیں، جن پہ کبھی دوڑا کرتا تھا، چلا کرتا تھا، اب جناب چلنے کے قابل بھی نہیں، ان پہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں، پنڈلی سے ٹکرا گئی ہے، مردہ ہو چکی ہے. وقد قال سدی نبی مالک وفی روایت حسن ہوا لفظ ما فی الکفن. ایک روایت حضرت حسن سے ہے، وہ فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق کا معنی یہ ہے کہ پنڈلی سے مل گئی، یعنی کفن کے اندر دونوں ٹانگوں کو ملا دیا گیا. اور جی انگوٹھے باندھو پاؤں کے، انگوٹھے باندھ دو، پنڈلی سے مل گئی ہے. اس کے بعد وقال والتفت الساق بالساق اجتمع علیہ امران الناس یجهزون جسده ولا یجهزون روحه. حضرت ضحاک فرماتی ہیں والتفت الساق بالساق کیا معنی؟ وہ فرماتی ہیں اجتمع علیہ امران، اس کے لیے دو مسئلے آ گئے. لوگ اس کے بدن کو جنازہ بنا کے لے جا رہے ہیں اور فرشتے اس کے روح کو لے جا رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اس لیے فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق. اب اس کے بعد فرماتے قوله تعالی الی ربک یومئذ
والمساق المرجع والمآب. اب اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. وذلك ان الروح ترفع الى السماوات فيقول الله عز وجل ردوا عبدي الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى كما ورد في حديث البراء الطويل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے کو اس کو پھر لوٹاؤ اس کی روح کو زمین کے اندر، کیونکہ میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں اس کو لوٹاؤں گا اور اسی سے پھر میں قیامت کے دن اس کو کھڑا کروں گا. كما ورد في حديث البراء الطويل وقد قال الله تعالى هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء الموت توفت رسلنا بنفرة ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. تو اب مسئلہ سمجھیں. اب دیکھیں نا اس میں کتنے قول آ گئے. ایک قول یہ آیا کہ دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ایک. دوسرا قول یہ آیا کہ بھئی امران عظیمان، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے چھوڑنا اور وہاں جانا. اور آیا بلاء ببلاء، ایک مصیبت دنیا کے اہل عیال اولاد دولت کو چھوڑنا اور آگے قبر میں جانا، تو اس لیے یہ ساکان ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ مرنے کے وقت جب آدمی کی پنڈلیاں ٹکرا جاتی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ مرنے کے وقت جب کفن کے اندر دو پنڈلیوں کو رکھ دیا جاتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں امر مراد ہیں کہ بھئی بندے اس کے جسد کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور فرشتے اس کے روح. یہ کتنے اقوال ہیں. اب اگر کوئی آدمی خود اردو ترجمہ پڑھے وہ تو یہی کہے گا کہ جناب عجیب بات ہے، قرآن کی ایک آیت ہے اور 10 آدمی اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. اسی سے گمراہ ہوتے ہیں، اسی سے بھٹک جاتے ہیں کہ جناب یہ عجیب بات ہے. ابن عباس کچھ کہہ رہے ہیں، اکرمہ کچھ کہہ رہے ہیں، ضحاک کچھ کہہ رہے ہیں، حسن بصری کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا قرآن ہے بھائی. تو اگر عالم کے پاس جائے گا وہ سمجھا دے گا اللہ کے بندے یہ سارے اقوال متقاربۃ المعنی ہے. اب دیکھو دنیا کا آخری دن آخرت کا پہلا دن ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس کی پنڈلیاں دونوں کٹھی ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی ہیں؟ کفن میں دونوں پنڈلیاں کٹھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بندے جنازہ لے جا رہے ہیں، فرشتے روح لے جا رہے ہیں، اشکال کون سا ہے؟ یہ تو سارے اقوال متقاربۃ المعنی ہیں. ایک بات کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے اپنا اپنا انداز اختیار کیا، یعنی فرضاً تو یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. قرآن تو سچا ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن سمجھنے والا کوئی ہو. واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بیوی کو ایک طلاق دی لیکن 3 حیض گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا، ورنہ تو اس کو حق تھا نا جی کہ 3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا. لیکن 3 حیض گزر گئے، 3 قروء جو تھے وہ گزر گئے. اب وہ نکاح بالکل دوبارہ نکاح کر لے، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں. حلالہ تو وہاں ہوتا ہے جب 3 طلاقیں دی جائیں. اس نے تو طلاق ہی ایک دی ہے، حلالہ کیوں ہو؟ ایک طلاق دی ہے، رجوع کر لیتا تو اس کو نکاح کی ضرورت بھی نہ پڑتی. لیکن چونکہ عدت گزر گئی ہے اب رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ نکاح کر لے. کہتے ہیں جی کہ آج کل ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کرسمس پہ کافروں کو مبارکبادیں دیتے ہیں. بھائی بس صرف باقی یہی کام رہ گئے، اسلام ہمارے پاس ہے کہاں؟ یہ تو وہی دور ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ. اسلام میں نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، عمل کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا. کیا کبھی صحابہ نے عیسائیوں کو کرسمس پہ مبارکباد دی ہے؟
تابعین، محدثین. ایک ہے کہ اپنا یعنی یہ ان کے ایسے اطوار ہیں جو ان کے مذہب کے لیے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے. ایک ہے کافر کی شادی دعوت دی تم چلے گئے، کوئی بات نہیں. اچھا کسی کافر کے یہاں بیٹا ہوا، اس نے خوشی کی، ہمسائے تھے تم کو بھی بلا لیا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ ان کے جو ہے عقیدہ ہے کہ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اگر آپ ان کے عقیدے کے تہوار کے مبارکباد دیں گے، اس کا معنی ہے آپ اس کے عقیدے کو صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں. جیسے ہندوؤں کے بعد جو ہے ان کا شعار ہے، جیسے دیوالی ہے، ہولی ہے. اچھا وہ لنگی باندھنے کا طریقہ ہے، چوٹی رکھنا ہے، تلک لگانا ہے، یہ ان کے شعار ہیں. یہ اختیار کرو گے تو اسلام کے خلاف ہے. اس لیے بہرحال جہاں کسی کے عقیدے کی بات ہے وہاں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. کہتے جی کہ زیتون کا تیل اور انجیر کیسے استعمال کریں، کسی حکیم سے پوچھ لیں. ہمارا تو ایمان ہے جس چیز کا ذکر قرآن میں ہو اس میں لازم حکمتیں، اس میں لازم حکمت. کہ اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے کہ والتین والزیتون، اور دوسرا میرے مدنی پاک کا فرمان ہے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ کلوا وادہنوا فإنها من شجرۃ مبارکۃ، کہ بھئی یہ زیتون کا تیل، زیتون جو ہے کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو، اگر درد ہے، تکلیف ہے، مالش کیا کرو، یہ بڑے مبارک درخت سے نکلا. انجیر جو ہے تازہ انجیر ہو کھایا کرو، تازہ نہ ملے تو خشک مل جاتا ہے. تو بعض اطباء کہتے ہیں کہ 5 دانے وہ انجیر کے روز آدمی کھا لے تو اس کو بہت ساری بیماری، لیکن یہ ضرور پتہ کریں کیونکہ یہ گرم چیزیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس سے تمہارا بلڈ پریشر اور زیادہ ہو جائے اور کہو مولوی مکی نے مسئلہ بتایا تھا. اسی لیے ہر مسئلے کے عالم کے بعد جانا چاہیے. اس مسئلے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ زیتون بھی گرم ہے اور انجیر بھی گرم ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ تمہارا بلڈ، ہاں زیتون کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، یعنی اگر مفاد ہیں تو اس کے مضرات بھی تو ہے نا. اس لیے کسی حکیم سے، طبیب سے، کسی حاذق حکیم سے، یہ بناوٹی جو ہے نا، یہ جو بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اشتہار لگا کر، یہ حکیم شکیم نہیں ہوتے، یہ تو مداری ہیں، لوٹنے کے لیے بیٹھے. اگر آدمی حکیم ہو اس کو اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اشتہار دیتے ہیں کہ اسم اعظم ہے ہمارے پاس، آپ ہمیں 100 روپیہ منی آرڈر کر کے بھیج دیں تو ہم آپ کو دعا لکھیں گے. وہی تمہارے پاس اسم اعظم ہے، تم بڑے الو ہو کہ پھر لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہو. اسم اعظم پڑھو اور اللہ سے مانگ لو. تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں سے پیسے لینے کی؟ اگر آدمی ایسے شہر میں رہتا ہے کہ وہاں کے بڑے آدمی سے مسئلہ پوچھنے کے باوجود وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ دیں. جس جگہ دین خطرے میں پڑ جائے اس سے ہجرت کریں. کہتے جی کہ اسلام میں ہنی مون منانا جائز ہے. پہلے تو مجھے ہنی مون کا ترجمہ سمجھاؤ نا. یعنی نکاح کے بعد، شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کے کہیں سیر ویر کے لیے چلا جاتا، اس کی بیوی ہے کیوں نہ جائے؟ اسلام میں کیوں منع ہے؟ بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر تم نے شادی کی ہے اور تمہاری پہلے بھی ایک بیوی ہے تو اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ 7 راتیں شادی کے بعد، اگر کنواری لڑکی سے شادی کی ہے تو اب 7 راتیں اس کی ہیں، پہلی بیوی کے بعد نہیں جاؤ گے. اور اگر تم نے دوسری بھی بیوہ شادی کی ہے تو پھر 3 راتیں اس کی ہیں، 3 راتوں کے بعد پھر عدل شروع کرو گے. اگر کنواری لڑکی ہے تو 7 راتوں کے تو اس کا معنی ہے کہ 7 راتیں جا کے ہنی مون بناؤ.
باقی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہنی کہتے ہیں شہد کو، مون کہتے ہیں چاند کو، یہ شہد اور چاند کا آخر کیا جوڑ ہے؟ یہ مانا یہ ہوگا کہ بیوی میری چاند ہے اور میں اس کی شہد چاٹوں گا؟ پتہ نہیں کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں چونکہ انگریزی پڑھا ہوا تو ہوں نہیں، اور جو آدمی کو علم نہ ہو تو کیا آپ دیکھیں نہیں، ویسے عام طور پر جو مجھے معلوم ہے یعنی کہ ہنی مانا جو ہے وہ ہنی کہتے ہیں شہد کو، اور اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ باہر سے جو آتے ہیں نا اس میں لکھا ہوتا ہے ہنی، پیور ہنی، 100 پیور ہنی، اورنج ہنی، تو یہ مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، مون کا معنی ہے چاند، تو اب یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہاں، ہنی کا ایک لفظ حدیث میں بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی، اب اس عورت نے دوسرے بندے سے شادی کر لی، اب وہ چاہتی تھی کہ میں اس بندے سے جان چھڑاؤں، تاکہ پھر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی نا، یہ الٹی کھوپڑی ہوتی ہے نا، جیسے نکالا ہے پھر وہیں جانا چاہتی ہے۔ اب وہ حضور کے پاس آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی ہے لیکن وہ بیچارہ تو جماع کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس کا عذر تو ایسے ہے جیسے کپڑا ہو، ہمیں میں بہانے بناتی ہوں، اس وقت تک تم حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ تذوق کا اصیلت، کہ جب تک تمہاری شہد نہ چکھے۔ تو وہاں بھی اصل کا اصیلہ کا لفظ آتا ہے، یا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ملنا جو ہے ایک مٹھاس ہی ہے، پیار بھی تو ایک مٹھاس ہے، جیسے غصہ، نفرت، دشمنی ایک آگ ہے، تو پیار بھی تو ایک مٹھاس ہے نا بھی، جب تک، اور نا بالکل نہیں ہے، جب تک وہ دوسرا شوہر جماع کرے، جماع کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے، کرائے کا شوہر نہ ہو۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، مجھے کسی نے کہا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ڈر لگتا ہے، انہوں نے کہا جی بعض مولوی صاحبان نے اپنے مدرسے کے باہر بورڈ بھی لگایا ہوتا ہے حلالہ ہاؤس، اللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے، مجھے کسی نے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، ایسے عجیب ہوتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریں، نہیں کہ وہ علیحدگی میں ہوگی۔ ٹھیک، میں نے کہا تو بیٹھے رہو، جب میں اٹھ کے جاؤں گا تو میرے ساتھ چلو۔ بہرحال علیحدگی میں آیا، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ملکہ حسن و جمال ہے، لیکن جھگڑا ہو گیا، میں طلاق دے بیٹھا۔ انسان ہے، غصے میں آ گیا، طلاق دے بیٹھا، اور طلاق بھی 3 ہو گئی۔ اور میں جتنے علماء کے پاس گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حلالے کے بغیر یہ تمہارے لیے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں ڈرتا ہوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ حلالہ کر لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ بھی بات سنو، تمہیں سارے مکے میں ایک پاگل میں نظر آیا ہوں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب وہ ملکہ حسن و جمال ہے میں کیوں چھوڑوں گا اس کو، کرا دو میرا نکاح، میں طلاق نہیں دوں گا، مجھے بھی تو پھر ملکہ حسن و جمال چاہیے نا۔ کہنے لگا جی آپ پر ہی تو اعتبار تھا اور آپ یہ بات کریں۔ میں کہا بے وقوف، اعتبار کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلال کرانے والے پر بھی لعنت ہے اور کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ حلال یہ تھوڑا ہے کہ کرائے پر شادی کرا لو، وہ دوسری شادی کرے اپنے منشے سے کرے، اب وہ بندہ اتفاق ہے مر گیا تو اب پہلے کے لیے حلال ہو گئی، یا اس نے خود اپنے منشے سے طلاق دی۔ کیا کریں آدمی، اللہ معاف کرے گی۔ اگر کوئی حنفی ہے تو ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھ سکتا ہے، گزارش یہ ہے، یہ کون سا فرض کا مسئلہ ہے جناب، کون سا اصول دین ہے؟ ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، اوپر باندھنے کی بھی حدیث ہے،
اور ایک روایت میں آتا ہے لیکن علماء نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ سینے پر حدیث ہاتھ باندھنے کی، تو لیکن بہرحال تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کہیں بھی باندھ لیں۔ اچھا اصل میں دیکھو نا جی، پتہ نہیں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، لڑتے کیوں ہو؟ دعا کرو اللہ ہمارے جھگڑے دور کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر بندہ آپ دیکھو نا جی، ایک آدمی سمارٹ ہے ماشاءاللہ، وہ تو جناب چلو سینے پہ بھی باندھ لے گا، ناک پہ بھی باندھ ناک پہ، ایک آدمی کا یہاں پیٹ ہے وہ کہاں باندھے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ باندھ کے دکھواؤ مجھے۔ تو یہ حکمت ہے، رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہے ہم پر، احسان ہے۔ یہ کوئی ایسے اصول کے مسئلے نہیں ہے کہ جن میں آدمی حنفی نہیں رہے گا یا شافی نہیں رہے گا، لیکن بہرحال جو لفظ سنت آتا ہے وہ حضرت علی کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وضع الکف علی الکف تحت سرۃ ناف کے نیچے باندھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کو انہوں نے کہا من سنت ہے، ایک ہے حدیث ہونا، ایک ہے سنت ہونا، فرق ہے آسمان زمین کا۔ سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے ایک اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، تو اب اس کے بعد باقی 2 طلاق دینے کا حق ہے۔ جب اگر طلاق دے گا مثلا 2 اور دے دے پھر 3 ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ پہلی شمار نہیں ہوگی، وہ بھی شمار ہوگی کہ تم نے کیوں غلطی کی۔ طلاق تو ابغض الحلال عند اللہ، اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق ہے۔ نماز تہجد جو ہے ویسے تو حدیث مبارک میں 8 رکعت، لیکن یہ نفلی عبادات ہیں۔ تمہیں اللہ توفیق دے 100 رکعت پڑھ لو، تمہیں اللہ توفیق دے 4 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، جتنا ہمت ہو پڑھ لو۔ حضور پاک اکثر رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، اور وقت جو ہے عشاء کے بعد ساری رات صبح صادق تک وقت ہے۔ افضل وقت جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں، ورنہ ابھی آپ عشاء پڑھیں گے، عشاء پڑھ کے سنتوں سے فارغ ہو کے ابھی 2 رکعت پڑھ لو، یہ تہجد ہے۔ سونے سے پہلے جا کے وضو کر کے پڑھ لو، تہجد ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، پہلے سوئے۔ تہجد کا معنی حجود سے ہے، نیند کا چھوڑنا، تو معنی یہ ہے کہ ہم سو نہیں رہے، نیند چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ ایک عورت کو حیض آیا رمضان میں، اس کے ذمے روزے جو ہیں وہ قضا ہے، نمازیں جو ہیں وہ قضا نہیں کرے گی۔ یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، اگر نمازیں قضا کرنی ہوں اور 8 دن حیض ہو تو 40 نمازیں ہو گئی نا جناب، اور روزے تو سال میں 1 دفعہ آئیں گے نا۔ یہ حیض تو مہینے میں 1 دفعہ ضرور آئے گا، سال میں 12 حیض آئیں گے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں پڑھے گی 8 دن میں 5 40 اور 12 سال کے اندر 12، وہ تو کتنے ہو جائیں گے؟ 640 ہو جائیں گے۔ اللہ کی عنایت ہے کہ نماز معاف ہے، روزے قضا کرو۔ اب اس نے جتنے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں وہ گن کے اندازہ کر کے رکھنا شروع کر دے، کبھی 1 رکھ لیا، کبھی 2 رکھ لیے، کبھی 3 رکھ لیے، جیسے جیسے فرصت ملی وہ اس کے ذمے ہے، قضا کرنا ہے۔ کہتے جی کہ حنفی وطر جو پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ ضرور، اگر کوئی اٹھا لے اللہ کے بندے تو وہ کوئی حنفیت سے نہیں نکل جائے گا۔ دعا اصل میں یاد رکھو، دعا قنوت کیا ہے؟ دعا ہے، تو دعا حضور نے ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ اب باقی مسئلے یہی رہ گئے، اسی پہ ہم لڑتے رہیں گے، کیا خیال ہے؟ اسی لیے ہماری نئی نسل جو ہے وہ دین سے بھاگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی تو ابھی تک ٹانگوں پہ لڑ رہے ہیں کہ کتنی کھلی ہو۔ اللہ کے بندے دعا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا سے، اور حضور ہر نماز کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے تھے۔ بالکل جو دعا چاہیں
دعائے قنوت کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ لمبا نہ ہو، مختصر ہو۔ یہ تو کوئی ہندی میں لکھا ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا۔ مغرب کی دو سنت جو ہے، مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی سنت ہے ہی مغرب کے بعد، تو پہلے کیسے ہو گئی؟ اگر وضو کرنے کے بعد میں نے ناخن کاٹ لیے کوئی بات نہیں، وضو دوبارہ کیوں کرنا پڑے گا؟ ناخن کاٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ کہتے جی کراچی میں گدے کا گوشت بکتا ہے، وہاں تو انسانوں کا گوشت بک رہا ہے یار، وہاں تو انسانوں پر وحشیانہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کراچی تو اب کربلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ امن قائم فرمائے، اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اور میرا اللہ وہ درندے جو کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں ان پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو چکے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی فورسز نہیں۔ ان سے پوچھو نا جب بچوں کی لاشیں اٹھا کے جا رہے ہو، انا للہ و انا الیہ، یار جرم کیا ہے؟ ہمارے کتنے جوان مارے گئے، کتنے معصوم بچے۔ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کسی عالم دین پہ حملہ ہوا، انا للہ و انا الیہ۔ ہمارے خود کتنے علماء شہید ہو گئے۔ یا اللہ رحم فرما۔ کہتے ہیں جی کہ گائے یا بھینس کے بچے کو ذبح کر سکتے ہیں 3-4 میں، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ گوشت میں پانی بھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، گوشت میں پانی بھرتے ہیں، اللہ عالم، یعنی موٹا نظر آئے، اللہ